آواز سارے پڑھ دو مل کے بلند آواز۔ بس ایک حکم کی تعمیل اور اسی پہ نوکری تمام۔ بچپن تھا علی کے لاڈلوں کا، 4 یا 5 منٹ کا فضائل، تھوڑا سا ایک جملہ مصائب کا میں نے عرض کیا ہے۔ اچھا جی حاضر۔ بچپن تھا علی کے لاڈلوں کا، بچپن تھا حسنین کریمین شریفین نورین نیارین امامین کا۔ دیکھو نا، اے میرے تے احسان ہے تواڈا، حسین گواہے میرے تے احسان ہے تواڈا۔ جڑے بندے اوکھیاں گلاں تے بولدے ہیں میرے واسطے وہ بڑے کمال لوگ ہیں۔ بچپن تھا حسنین کریمین شریفین نورین نیارین امامین کا۔ بابا سے گزارش کی، بابا ہمارا جی چاہتا ہے ہم حج پہ جائیں۔ علی فرماتے ضرور جاؤ مگر اکیلے نہ جاؤ، کسی کو ساتھ لے جاؤ۔ حسن کہتے کسے لے جائیں؟ ساری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہن مرضی ہے تواڈی، ہن مرضی ہے تواڈی، مرضی ہے تواڈی۔ علی فرماتے ہیں ضرور جاؤ، اکیلے نہ جاؤ، کسی کو ساتھ لے جاؤ۔ حسن کہتے ہیں کسے لے جائیں؟ ساری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں، ہم کسے لے جائیں؟ علی فرماتے راستے میں کوئی مشکل بن گئی تو؟ حسین کہتے کیا ہوا، ہم مشکل کشا کے بیٹے نہیں؟ بولو بولو جوان، بولو جوان سارے بولو، بزرگ پہ بول دیں۔ زندگی ہوئی، زندگی ہوئی، پردے ہوں نے۔ کیا ہوا، ہم مشکل کشا کے بیٹے نہیں؟ بابا سے اجازت لی، حج کا ارادہ کیا، ایک صحرا سے گزر ہوا، پیاس لگی سخی حسین کو۔ بادشاہ حسن سے کہا بھیا پیاس لگی ہے۔ حسن فرماتے سامنے ایک جھونپڑی ہے، کٹیا ہے، دستک دیتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں۔ بھلوالا لے 25 سال بہو ہوندن، 25 سال ہو گئے تہاڈی نوکری کردیاں کردیاں تے ذاکری چ امام حسین بادشاہ دی نوکری چ 18-19 ملکاں چ میں گیا تے میں سخی دی نوکری کیتی ہے۔ تہاڈا ترلا ہے، پتر سمجھو، عزیز سمجھو، نوکر سمجھو، اے گل ضائع نہ کرے۔ پانی طلب کرتے ہیں، مانگتے نہیں۔ مانگنا اور ہے ساجی، بڑی مہربانی، مانگنا بھائی الطاف میں آکھے اور ہے، طلب کرنا اور ہے۔ کسی سے کسی کی شے لینا مانگنا ہے۔ بہو مہربانیاں، بہو مہربانیاں، تواڈیاں زندگیاں ہون، تواڈے پردے ہون۔ کسی سے کسی کی شے لینا مانگنا ہے، کسی سے اپنی شے لینا طلب کرنا ہے۔ 14 مانگتے نہیں، 14 طلب کرتے ہیں۔ دستک دی، 80 سال ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا، حسنین پہ نگاہیں پڑی، رکے بغیر واپس دوڑی۔ 82 سالہ بوڑھے شور کو اٹھایا، کہتی جلدی جلدی میرے ساتھ دروازے پہ چل، دروازے پہ کیسا منظر ہے، تو نے نہ دیکھا تو قیامت تک دکھی رہے گا۔ کہتا ہے 80 سال کی تو ہے، 82 سال کا میں ہوں۔ جڑے بندے ذاکری سن دے ہو وہ بندے سیر چاہو، 80 سال کی تو ہے، 82 سال کا میں ہوں، کیا ایسا منظر ہے جو نہ دیکھا تو میں دکھی رہوں گا؟ اس نے کہا چل تو صحیح، 80 سال کی ہو گئی ہوں، آج تک میں نے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے۔ اے معیار بھلوالدہ، قرآن دی قسم ہے، غازی دی قسم ہے، اے معیار بھلوالدہ، اے معیار حسین دی قسم ہے بھلوالدہ۔ میں نوکر جو 80 سال کی ہو گئی ہوں، آج تک میں نے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے۔ باہر چل، فرش پہ ایک وقت میں 2 چاند کھڑے ہوئے، اور زندگی ہوگی، زندگی ہوگی، زندگی ہوگی۔ میں ذکر حسین دی قسم ہے، میں ہر اس بندے نو سلام پیا کردا جڑا اس جملے تے بولے ہے۔ وہ بندہ شوکت رضا دا محسن ہے جس میں نے اس جملے تے دا دیتی ہے۔ آج تک عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے۔ باہر چل، فرش پہ ایک وقت میں 2 چاند کھڑے ہوئے، تیزی سے دوڑتے ہوئے بارگاہ حسنین میں آئے، سلام کیا، جواب ملا، تعارف پوچھا۔ سرکار حسن فرماتے ہیں ہم توحید کے ناصر، رسالت کے مددگار، ہم توحید کے ناصر، رسالت کے مددگار، مولنے میں مکتب الہی، سلاطین جنت، سیدہ کے لاڈلے، نبی کے نواسے، علی کے بیٹے، تمہارے وجود کا سبب، تمہارے سانسوں کے حکمران، تمہاری اب بولیا کرو یار، گل ظاہر کی تھی کرو،
ہم معلم مکتب الہی سلاطین جنت تمہاری خلقت کا سبب، تمہارے وجود کے مالک، تمہارے سانسوں کے حکمران، نبی کے نواسے، علی کے لاڈلے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میں حسن ہوں، یہ میرا بھائی حسین ہے۔ میں حسن ہوں، یہ میرا بھائی حسین ہے۔ پیاس لگی ہے، حسین کو پانی چاہیے۔ بڑھیا ایک پیالے میں پانی لائی، پیالہ حسین کے ہاتھ پہ آیا، بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا۔ اور جڑے سن سکتے ہو تو بولو۔ بڑھیا ایک پیالے میں پانی لائی، پیالہ حسین کے ہاتھ پہ آیا، بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا۔ بسم اللہ کا سامنے دیکھو، بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا۔ پانی پی کے پیالہ بڑھیا کے ہاتھ پہ رکھا۔ سارا دن مجھ سے 1000 گنا بہتر بندے پڑھیں گے، لیکن اس جملے کا مزہ تیرے ذہن میں رہے گا۔ پیالہ بڑھیا کے ہاتھ پہ رکھ کے حسین مسکرا کے فرماتے، جتنا تعارف بھیا نے کرا دیا وہ کافی ہے، ایک میں کرا رہا ہوں۔ کچھ مانگنا ہو تو مانگ، ہم تقدیر کے مالک ہیں۔ سارے بولو حیدری۔ میں بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر، جی میں بسم اللہ کر۔ حسین فرماتے جتنا تعارف بھیا نے کرا دیا وہ کافی ہے، ایک میں کرا رہا ہوں۔ کچھ مانگنا ہو تو مانگ، ہم تقدیر کے مالک ہیں۔ مک گئی گال۔ پیالہ زمین پہ رکھ کے دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، مانگنے پہ دل بھی ہے، شرم بھی آ رہی ہے۔ تساں جڑی بولنے دیر کی تھی کو وجہ ہے، ایک گل اوکھی ہے بات بولو یار۔ مانگنے پہ دل بھی ہے، شرم بھی آ رہی ہے۔ ہوں 80 سال کی۔ ہائے 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 ہائے، تسی جیو۔ مانگنے پہ دل بھی ہے، شرم بھی آ رہی ہے۔ ہوں 80 سال کی، ہوں بے اولاد۔ زندگی ہوگی، زندگی ہوگی، زندگی ہوگی۔ جڑے بندے ذاکری سن دے ہو، جڑے بندے علم سن دے ہو، مانگنے پہ دل بھی ہے۔ اور یہ مضمون میں نے حر عاملی سرکار امام رضا بادشاہ کے دربار میں حر عاملی علماء کی موجودگی میں علماء کو دعویٰ کر کے پڑھا ہے کہ میں مضمون پڑھنے لگا ہوں۔ ہاں ہاں، مانگنے پہ دل بھی ہے، شرم بھی آ رہی ہے۔ ہوں 80 سال کی۔ دل کہتا ہے نہ مانگ، یہ مانگنے کی عمر ہی نہیں۔ دل کہتا ہے مانگ، عقل کہتی ہے نہ مانگ، یہ مانگنے کی عمر ہی نہیں۔ حسین فرماتے تو مانگ، عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ او میں بسم اللہ کراں، او میں بسم اللہ کراں، او میں بسم اللہ کراں۔ حیدری کہتی ہے، دل کہتا ہے مانگ، عقل کہتی ہے نہ مانگ، یہ مانگنے کی عمر ہی نہیں۔ حسین فرماتے ہیں بے فکر ہو کے مانگ، عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں، عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتی ہوں 80 سال کی، آتی شرم ہے۔ ہوں 80 سال کی، آتی شرم ہے۔ ہوں بے اولاد، مجھے بیٹا چاہیے۔ حسین فرماتے وہ پیالہ کہاں ہے جس میں نے پانی پیا؟ کہتی سامنے پڑا ہے۔ علی کا لال فرماتے اس پیالے میں پانی بھر کے پی جا، اگلے سال اسی دن اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے ہیں۔ شاباش شاباش حیدری، تواڈیاں زندگیاں ہومن، تسی جیو۔ سخی فرماتے اس پیالے میں پانی بھر کے پی جا، اگلے سال اسی دن اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے ہیں۔ یاد رکھ، جب تیری گود آباد ہو جائے بچے کو غسل دینا، بہترین لباس دے بے تن کرنا، اذان مت کہنا، اقامت مت کہنا، بچے کو لے کے مدینے آنا، ہاشمیوں کا محلہ پوچھنا، سیدوں کا دروازہ پوچھنا، بچہ میرے حوالے کرنا، اذان میں کہوں گا، اقامت میں کہوں گا، بچے کا نام میں رکھوں گا۔ سال گزر گیا، بڑھیا کی گود آباد ہو گئی، بچے کو بہترین لباس دے بے تن کرا کے مدینے آ گئی، ہاشمیوں کا محلہ پوچھا، سیدوں کی حویلی پوچھی، حسین کا دروازہ پوچھا، دہلیز قدرت پہ دستک دی، دہلیز قدرت پہ دستک دی، حسین کا دروازہ پوچھا۔ کی سن دے ہو یار؟ حسین کا دروازہ پوچھا، دہلیز قدرت پہ دستک دی، کائنات کا حسین حسین گھر سے باہر آیا، بڑھیا کے ہاتھ سے بچے کو لیا، ایک کان میں اذان کہی، ایک میں اقامت کہی، بچے کا ماتھا چوم کے بڑھیا کی گود میں رکھ کے فرماتے ہیں جا، میں نے اس کا نام حر رکھ دیا ہے۔
تسی جیو غازی توڑے ترازی ہو جا میں نے اس کا نام حر رکھ دیا ہے ثقلین شیرازی صاحب بے اولاد نے دیگر جو بے اولاد ہے مالک سب کی گود آباد فرمائے یوں سینے سے لگا کے بچے کو کھڑی ہے دونوں ہاتھ باندھ کے تیس کے لیے کوئی حکم حسین فرماتے 3 حکم ہیں پہلا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے ہے واہ واہ نیر شاہ کیا معیار مجلس دا قرآن دی قسم ہے اماں حسین دی راضی ہوگی جی 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 چاچا جتنی واری آنکھیں میں آدھا رہا یوں سینے سے لگا کے کھڑی ہے کہتی اس بچے کے لیے جی جتنی واری حکم کرو اس بچے کے لیے کوئی حکم میرے واسطے دعا ضرور کرے حسین فرماتے 3 حکم ہیں پہلا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے ہے دوسرا حکم اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے سخت بات نہیں کرنی اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے سخت بات نہیں کرنی میں تلگنگ صابر انصاری دی مولا زندگی کرے بڑا آزاد ہے وہ دے جلسے تے جملہ کے ایک سید آدھا اٹھ کھلوتا ہے جڑا جملہ میں آکھوں گا اسا کہ شوکت آج تو بعد میں نہ مہلے سے جاواں نہ مہلے سونا میری باقی زندگی دے دیہاڑیاں واسطے یہ ایک جملہ رومن واسطے کافی ہے جملہ میں پڑھوں تیسرا حکم اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا جب بھی کسی قافلے کو روکنا ہے قافلے کے سردار سے کوئی سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا اس کی بہنیں تو جڑے بندے کر سکتے ہو ماتم جڑے بندے امیر بن کے آئے ہو تو اپنی مرضی ہے جڑے کر سکتے ہو ماتم ضرور ہاتھ مارو دھیاں دے پردے ہومنی دھیاں دے پردے ہومنی بزرگا جی میں نوکر جو میں نوکر جو میں نوکر جو شالا کدا نہ رو سلام ہے تیرے ماتم نو جی 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 تیسرا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے کوئی سخت بات نہیں کرنی بس یہی حر تھا شب عاشور تھی فرات کا کنارہ تھا حر کے دونوں ہاتھ پانی میں تھے جب اس کے کان سے کسی مستور کی آواز ٹکرائی حر تمہیں کوئی خیال نہیں حر تمہیں کوئی احساس نہیں پانی کی مالکن میں ہوں میرے بچے کئی دنوں سے پیاسے ہیں تم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہو حر نے تڑپ کے کہا بی بی میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہیں ایک کمزور سی آواز آئی میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی تو میں دھیاں دے پردے قربان چا کراں میں دھیاں دے پردے قربان چا کراں میں تیرے نبی کی کدا نہ رویں میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی میں حسین کی دکھیاری اماں اور میں بطول چل کے تجھے کہنے آئی ہوں میرا حسین حق پہ ہے جا میرے حسین کا ساتھ دے یہ حکم سنا نبی کی بیٹی کا وضو کا خیال چھوڑا روتا ہوا خیمے میں آیا سر سے امامہ اتار کے زمین پہ رکھا زمین پہ بیٹھا لکیریں بھی کھینچ رہا ہے اپنے آپ سے کہہ رہا حر تو نے یہ کیا کیا ہے حر تو محمد کو کیا منہ دکھائے گا حر تو علی کو کیا منہ دکھائے گا حر تو بطول کو کیا منہ دکھائے گا کس قوم کا جوان یوں روتا ہے جیسے میرے جوان رو رہے ہیں حر کربلا کا جنگل کو جا علی کی بیٹیاں کو جا 4 دن کی پیاس کو جا عباس کی ملکہ کو جا بے آب ہو گیا دشت کو جا اکبر کی اماں کو جا حر بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا اس کی 4 سال کی بچی خیمے میں داخل ہوئی بچی نے ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کیا حر نے دونوں ہاتھ پھیلا کے کہا بیٹا آؤ بابا سے نہیں ملنا بچی نے کہا تو میرا کچھ نہیں لگتا تیری میری کوئی رشتہ داری نہیں پتھر کا کلیجہ ہے اس بندے کا جو ماتم نہ کرے حر نے کہا ناراض ہے بچی نے کہا ہاں حر نے کہا میرا جرم کیا ہے بچی نے کہا اتنے دن ہو گئے اس جنگل میں آئے ہوئے تو نے آج تک بتائے نہیں سامنے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے میرے حل دیکھو بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ تو نے آج تک بتائے میرے حل دیکھو تو نے آج تک بتائے نہیں سامنے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے میں کہا کرتا ہوں جو بندہ اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے وہ اکبر کی ماں سے معافی ضرور مانگے حر نے کہا نہیں بیٹا جنگل میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں بچی نے کہا بابا تو کہتا ہے رشتہ دار کوئی نہیں سامنے کالے خیمے میں تیری بہن آئی ہوئی ہے ماتم کر لیتے ہو ماتم او ضرور کرو
جی 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 میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں۔ بچی نے کہا بابا تو کہتا رشتہ دار کوئی نہیں، سامنے کالے خیمے میں تیری بہن آئی ہوئی ہے۔ حر نے کہا میری بہن اس جنگل میں کہاں؟ بچی نے کہا وہ خیمہ ہے نا اس کے باہر دو جوان پہرا دیتے، ایک 18 سال، ہائے کبھی تو شاہ جی آباد تھی نا علی کی بیٹی، ایک کدا نہ رو میں دھیاں دے پردے امنی، ایک 18 سال کا، ایک 32 سال کا۔ بابا میں اجازت لے کے خیمے میں داخل ہوئی، ایک بی بی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، باقی بیویوں سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہی تھی۔ بابا میں نے سلام کیا، اس نے مجھے دیکھا، تلاوت بند کی، مجھے اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا، میرے سر سے چادر اتاری، میرے بالوں پہ بوسہ دے کے کہا بھائی حر کی بیٹی میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ حر نے کہا کچھ اور بھی کہا تھا۔ بچی نے کہا جب میں وہاں سے آنے لگی ہوں نا تو اس بی بی نے کہا جس بندے کی بہن ہے اس بندے کو رونا ضروری ہے، باقیوں کی مرضی۔ بابا جب میں وہاں سے آئی نا اس بی بی نے مجھے کہا اب جب بابا کے پاس جانا بابا سے کہنا علی کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنیں روز گھر سے باہر نہیں آیا۔ ماتم 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 جڑے کر لیندے ہو، جڑے کر لیندے ہو، جڑے غریب بن کے مہیلے سے چاہے ہو، کہنا علی کی جی 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 علی کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنیں روز گھر سے باہر نہیں آیا کرتی، اور اگر بہنیں گھر سے باہر آ جائیں بھائیوں کو دور نہیں رہنا چاہیے۔ بس عزیزان گرامی ہو گئی میری نوکری تمام۔ علی کی بیٹی کا حکم سنا، بیٹوں کو بلایا، امامہ اٹھایا، اس نے کہا اس سے میرے ہاتھ باندھ دو، رومال اٹھایا میری آنکھوں پہ باندھ دو، مجھے مجرم بنا کے حسین کے دربار میں لے چلو۔ حر کو مجرم بنا کے سخی کے در پہ لے آئے، حر حسین کے قدموں پہ گرا، زہرا کے لال نے سینے سے لگایا، حر نے کہا معاف کر دے، حسین نے کہا میں راضی، میرا نانا راضی، میرا بابا راضی، میری اماں راضی، میرے بھائی راضی، میرے بچے راضی، میرے ماتمی راضی، میرے عزادار راضی، میرے ماننے والے راضی۔ اونچا رویا حر۔ حسین نے کہا میں نے معاف کر دیا، روتا کیوں ہے؟ حر نے کہا تسلی نہیں ہو رہی، اب اگر نہ رونا آئے سر نیچے کر لینا۔ تسلی کا لفظ آیا، حسین نے خیمے کی طرف اشارہ کیا، اس خیمے سے دو بچے برآمد ہوئے، ایک کا نام عون، ایک کا محمد، ان کی چوٹیاں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ حسین کے قریب آئے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھے اور آہستہ سے کہا مامو حسین اماں زینب کہہ رہی ہیں بھائی حر کو میرا سلام۔ ماتم ماتم، اماں زینب کہہ رہی ہیں بھائی حر کو میرا سلام۔ علی کے لال نے کہا حر اب تو راضی ہے، اب تو تجھے بطول کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ اور بھلوال کے غیرت مندو، حر کہتا میں مر جاتا، میں کربلا کے جنگل میں وہ منظر نہ دیکھتا۔ جب میرا بیٹا زین سے اترا، میں بیٹے کی لاش اٹھانے گیا، میں جنگل میں پہنچا، میں نے دیکھا حسین کا زانو ہے، میرے بیٹے کا سر ہے، میرے بیٹے کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہے تھے، پوچھ رہے تھے بیٹا پیاس تو نہیں لگی، بیٹا بھوک تو نہیں لگی، بیٹا گرمی تو نہیں لگی۔ حر کہتا میں آگے گیا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا حسین لاشا مجھے دے میں لے جاؤں۔ حر کہتا حسین نے کہا حر ہٹ جا، لاشا میں لے جاؤں گا۔ حر کہتا میں نے پاؤں پکڑ کے کہا اچھا نہیں لگتا، تو امام کا بیٹا ہے، یہ غلام کا بیٹا ہے۔ اور بھلوال والوں، حر کہتا ہے مر جاتا، نہ سوال کرتا نہ جواب لیتا۔ میں نے کہا اچھا نہیں لگتا۔ حسین نے میرے بیٹے کی لاش رکھی، میری گردن میں باہیں ڈال کے کہا حر مسئلہ امام یا غلام کا نہیں، مسئلہ میرے نانا کی شریعت کا ہے۔ میرے نانا کی شریعت کہتی ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ او حر تیرا بیٹا، ماتم کرنا، او حر تیرا بیٹا جوان ہے، تو بوڑھا ہے، میں تجھے بیٹے کی لاش کیسے اٹھانے دوں؟ اور بھلوال والو آؤ آج حسین سے پوچھو، اور تو نے حر کو نہیں اٹھانے دی، اللہ جانے اکبر کی لاش پہ ماتم، اللہ جانے گھٹنوں کے کائنات کی مالکن نیئر شاہ جی